السلام علیکم، میں آپ کی بایولوجی کی ٹیچر ہوں، نیم لائبہ وسیم۔ آج ہم اپنا بایولوجی کا 9th کلاس کا فرسٹ لیکچر سٹارٹ کریں گے، جو کہ چیپٹر 1 کا ہے، انٹروڈکشن ٹو بایولوجی۔ اس چیپٹر میں ہم نے بایولوجی کے بارے میں پڑھیں گے، سائنس کے بارے میں پڑھیں گے، سائنس کی ڈفرینٹ برانچز کے بارے میں پڑھیں گے، جن میں سے ایک برانچ بایو ہے، اور بایو کی سب برانچز کے بارے میں پڑھیں گے، اینڈ مینی مور۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے سائنس کے بارے میں۔ سائنس کیا ہے؟ سائنس از اے اسٹڈی ان وچ آبزرویشن آر میڈ، ایکسپیریمنٹس آر ڈن اینڈ لاجیکل کنکلوژنس آر ڈران ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دا پرنسپل آف نیچر۔ سائنس جو ہے ایک اسٹڈی ہے، یعنی ایک مضمون ہے جسے ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے پڑھنے کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں، آبزرویشن ہوتی ہیں اس کے اندر، یعنی کہ ہم اپنے ارد گرد کی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں، اس پہ تجربے کیے جاتے ہیں، اینڈ لاجیکل کنکلوژن آر ڈران، اور اس کے حوالے سے ہم نتیجے جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلا اس کا، تاکہ ہم پرنسپلس آف نیچر جو ہمارے ارد گرد کی جو ہے وہ قدرتی نظام کا جو ہے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اب سب سے پہلے مثال کے طور پر آبزرویشن کیا ہوتی ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ فوڈ جو ہے، خوراک جو ہے وہ جو ہے اسٹمک میں ڈائجسٹ کی جاتی ہے، یعنی ہضم ہوتی ہے۔ تو کس طرح ہضم ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں جاننے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ آبزرو کیا کہ خوراک اسٹمک میں ڈائجسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ایکسپیریمنٹس کی، ہم نے کیا کیا کہ ایک خوراک لی جس میں کاربوہائیڈریٹس تھے، دوسری خوراک لی جس میں پروٹینس تھے، اور تیسری خوراک وہ لی جس میں لیپڈس تھے۔ انہیں جو ہے ہم نے جو ہے وہ ایک پرسن کو دیا، اور پھر آبزرو کیا جا کے کہ فوڈ جو ہے وہ کہاں ڈائجسٹ ہوئی۔ جو پروٹین والی تھی وہ فوڈ جو ہے اسٹمک میں ڈائجسٹ ہوئی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہاں، خوراک جو ہے اسٹمک میں ڈائجسٹ ہوتی ہے، اور کون سی والی خوراک ہوتی ہے؟ پروٹین، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے جو ہے یہ نتیجہ نکالا کہ جو ہے پروٹین جو ہے وہ اسٹمک میں ڈائجسٹ ہوتی ہے۔ اب ایکسپیریمنٹ سے ہمیں کس طرح پتہ چلا کہ پروٹین جو ہے وہ اسٹمک میں ڈائجسٹ ہو رہی ہے؟ دراصل ہوا یہ کہ جب ہم نے خوراک دی تو جو اسٹمک میں جانے کے بعد جب پروٹین والی خوراک اسٹمک میں گئی تو پروٹین جو ہے نا اسٹمک سے انزائم ریلیز ہوئے، جنہیں ہم کہتے ہیں پروٹین ڈائجسٹنگ انزائم، وہ ریلیز ہوئے، اور انہوں نے اس خوراک کو جو ہے بریک ڈاؤن کر کے اسمالر پیسز میں ڈیوائڈ کر دیا، ٹھیک ہے، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ اچھا یہ خوراک جو ہے پروٹین کی اسٹمک میں ڈائجسٹ ہوئی، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس ہے سائنس کی کلاسیفیکیشن، یعنی کہ سائنس جو ہے کس طرح کلاسیفائی ہوئی، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے سائنس کی ایولیوشن کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب سائنس جو ہے کلاسیفائی اب بھی آ کر ہوئی ہے، پہلے سے کلاسیفائی نہیں تھی۔ انشینٹ ٹائمز میں سائنس کے ریگارڈنگ جتنی بھی انفارمیشن تھی، جتنی بھی معلومات تھی، سب کی سب ایک ہی جو ہے وہ ہیڈ کے انڈر تھی، جس کے نام تھا سائنس۔ ساری معمولات جو ہے معلومات صرف سائنس کے اندر ہی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں ناؤ اڈیز سائنس کو ہم نے کلاسیفائی کر دیا چھوٹی چھوٹی برانچز میں، جن میں آتے ہیں بایولوجی، ٹھیک ہے، جس میں ہم جانداروں کے بارے میں پڑھتے ہیں، فزکس جس میں ہم حرکات کے بارے میں پڑھتے ہیں، فورس کے بارے میں پڑھتے ہیں، کیمسٹری جس میں ہم کیمیکل ریئیکشنز کے بارے میں پڑھتے ہیں، میتھس جس میں ہم کیلکولیشنز کرتے ہیں حساب کتاب سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، اور بہت سی ایسیکٹرا۔ اس کے بعد ہے ڈاکٹر عبدالسلام سنگھ ریگارڈنگ سائنس۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے کیا کہا تھا؟ ڈاکٹر عبدالسلام کہتے ہیں کہ سائنٹیفک نالج اے کامن ہیریٹیج آف مین کائنڈ۔ سائنٹیفک نالج جو ہے اگر کسی کے پاس، تو وہ کیا ہے کہ کامن ہیریٹیج ہے، یعنی پراپرٹی ہے جو وراثت میں ملی ہو، ٹھیک ہے۔ تو سائنس ہمارے لیے، سائنٹیفک نالج کیا ہے کہ ہمیں وراثت میں ملی ہوئی ایک جو ہے وہ پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہمارے فور فادرز نے، یعنی ہمارے آباء و اجداد نے سائنس کے بارے میں جو جو معلومات کی، انہوں نے ہم تک پہنچائی، ہم نے اس میں مزید تبدیلی کی، مزید اسے سمجھا، مزید اسے موڈیفائی کیا، اسے انڈرسٹینڈ کیا، اس سے مزید چیزیں اخذ کیں، مزید کچھ نئے لاز بنائے، مزید کچھ نئی تھیوریز بنائی، مزید اس سے کچھ نئی چیزیں بنائیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم نے جو ہے سائنٹیفک نالج کو اپنے دور میں مزید اسے چینج کیا، پھر آگے اپنے آنے والوں کو جو ہے اس کو جو ہے ٹرانسفر کیا۔ تو اس طرح سائنٹیفک نالج جو ہے وہ جدید مطلب دور کے آغاز سے چلتی آتی جا رہی ہے، اور آگے آگے ٹرانسفر ہوتی جا رہی ہے سائنس کے بارے میں معلومات، ٹھیک ہے۔ انسان شروع سے ہی جو ہے چیزوں کو آبزرو کرتا جا رہا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا نام ہے، دنیا میں جو چیزیں ہیں انہیں آبزرو کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ مشاہدہ کرو، زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رب کی نشانیاں ہیں، تو وہ نشانیوں کو آبزرو کرنا انسان کی فطرت میں ہے، ہمیشہ سے آبزرو کرتا آ رہا ہے۔ تو اس آبزرویشن سے جتنی اس نے سائنٹیفک نالج گین کیا ہے، وہ وقتاً فوقتاً آگے ایک وراثتی پراپرٹی کے لحاظ سے جو ہے آگے ٹرانسفر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ڈاکٹر عبدالسلام کا کہنا تھا۔
انفارمیشن ان کے بارے میں تھوڑی اور فراہم کروں گی کہ ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان کے بھی پہلے مسلم سائنٹسٹ تھے جنہیں نوبل پرائز ملا. وہ فزکس کے جو ہے وہ سائنٹسٹ تھے اور انہیں اس میں جو ہے وہ نوبل پرائز ملا تھا. آگے چلتے ہیں. ہمارا میجر جو سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں, جو سائنس کی ایک برانچ ہے بایولوجی, اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, ہم نے یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے. تو بایولوجی ہے کیا؟ بایولوجی از اے سائنٹیفک اسٹڈی آف لائف. بایولوجی میں ہم جو ہے لائف کے بارے میں پڑھتے ہیں. لائف کے بارے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سائنٹیفکلی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, سائنٹیفکلی یعنی لائف کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں, لائف کس طرح سروائیو کرتی ہے, کس طرح کا ہیبیٹیٹ اسے چاہیے, کس طرح کی خوراک اسے چاہیے, کس وقت اسے کیا چاہیے, کس طرح اس نے بڑے ہونا ہے, کس طرح اس کی موت ہوتی ہے, کس طرح اسے جو ہے وہ خوراک ہضم ہوتی ہے. اس طرح کے ڈفرینٹ پروسیسز جو ایک زندگی کے اندر ہو رہے ہیں, جو زندگی کے دور میں انسان کو چاہیے یا باقی جانداروں کو چاہیے, اس کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم بایولوجی میں. ٹھیک ہے, لائف میں انکلوڈ ہے لیونگ آرگنزم. لیونگ آرگنزم میں پلانٹس بھی آ جاتے ہیں, اینیملس بھی, ہیومن بھی, انسیکٹ بھی. وہ سب چیزیں جو ہے ریسپائر کرتی ہیں یعنی سانس لیتی ہیں, بریتھ کرتی ہیں, بریتھنگ. اس کے بعد ہے بایو جو ہے 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے. بایوز مین لائف اینڈ لوگوس مین تھاٹ اور ریزننگ. ٹھیک ہے, لائف کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں جاندار کے بارے میں بتائیں. تھاٹ اور ریزننگ ہمارے اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں اور ہم اس کے بارے میں کیا کیا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کس چیز لائف سے ریلیٹڈ ہم کیا سوچتے ہیں, کیا ہمارے خیالات ہیں, ان سب کے بارے میں جو پڑھنا ہے ہم نے, وہ کس میں پڑھنا ہے؟ بایولوجی میں. اب یہ ہے کہ وائی وی اسٹڈی بایولوجی. ہم بایولوجی کیوں اسٹڈی کرتے ہیں؟ کہ یہ جاننے کے لیے کہ ہاؤ مین ہیز تھاٹ اباؤٹ لیونگ آرگنزم. انسان کا باقی لیونگ آرگنزم کے بارے میں کیا خیال ہے. ٹھیک ہے, ہم اپنے ارد گرد کے لیونگ آرگنزم کو صرف اس طرح نہیں ہے کہ بے جان چیزوں کی طرح کے آس پاس جو چیزیں پڑی ہیں بس پڑی ہیں, ہم آبزرو کرتے ہیں, انہیں دیکھتے ہیں, ان کا مشاہدہ کرتے ہیں, ان کے بارے میں ہمارے خیالات ہوتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے تو ایسے کیوں ہے. ٹھیک ہے, جیسے پانی جو ہے وہ پلانٹس جو ہیں پانی کو آبزرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, زمین کی روٹ سے آبزرو کرتے ہیں. تو وہ کس طرح آبزرو کرتے ہیں پلانٹس, یہ جانتے ہیں. ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کس طرح ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ سب ہم نے جب جاننا شروع کیا تو اس کے بارے میں جتنی معلومات تھی وہ جو ہے کس کے انڈر آئی؟ بایولوجی کے انڈر آئی. ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈ اینڈ اپریشیٹ نیچر. ہمارے ارد گرد بہت سے مشاہدے ہو رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ پودا بڑا ہو جاتا. ٹھیک ہے, اس میں سے پھل نکل آتا ہے, پھل کس طرح بنتا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ اینیملس بریڈ کرتے ہیں, کس طرح کرتے ہیں, ڈفرینٹ جنریشن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, وقتاً فوقتاً چینجز آ جاتی ہیں. تو یہ کس طرح آتی ہیں؟ ٹھیک ہے, ماحول میں. ٹھیک ہے, کہ ہر شخص دوسرے شخص سے بالکل مختلف ہے. بایو میٹرک آپ کی فنگر پرنٹس بھی ایک شخص کے دوسرے شخص سے مختلف ہیں. تو یہ کس طرح چینجز آتی ہیں, ان سب کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, پھر جب ہم انہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں پھر ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا بہتر اور کتنا عظیم نظام بنایا ہے, تو اسے اپریشیٹ کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, بایولوجی جو پڑھتے ہیں وہ الحمدللہ جو ہے وہ اللہ المیٹی کا بہت شکر ادا کرتے ہیں, کیونکہ جب چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں نا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ چیزیں کس طرح کمپلیکیٹڈ ہیں اور کس طرح ایک چھوٹی سی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا نظام جو ہے اس میں رکھا ہوا ہے, ایک چھوٹی چیز میں. جب سیل کے بارے میں پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا. اس کے بعد ہے انفارمیشن اینڈ ریمیڈیز ٹو ہیومن پرابلمس. بہت سی ہیومن پرابلمس ہیں جو انسان فیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پرابلمس, تو وہ پرابلمس جو ہیں ان کو سالو کیا جاتا ہے پلانٹس اور اینیملس کے تھرو. فار ایگزامپل ہمیں خوراک چاہیے تو ہمیں پلانٹس اور اینیملس سے ملتی ہے. ہمیں میڈیسن ڈرگس چاہیے تو وہ بھی پلانٹس اور اینیملس سے. ہمیں اوڑھنے کے لیے کپڑا چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی پلانٹس اور اینیملس سے. پلانٹ سے کاٹن ملتی ہے بکروں کی, اور جو ڈفرینٹ آرگنزمس ہیں ان کی کھال سے ہم اپنے جوتے اور جیکٹس اور کپڑے بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد سلک کا دھاگا جو ہوتا ہے اس سے بھی لباس بنتا. ٹھیک ہے, تو ڈفرینٹ ٹائپس کے جو ہیں ہمارے پروڈکٹس جو ہیں ہمیں پلانٹس اور اینیملس سے حاصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پورا لیکچر تھا ہمارا, فرسٹ لیکچر تھا. اس میں ہم نے بایو اور سائنس کا انٹروڈکشن لیا. نیکسٹ لیکچر میں ہم آگے بایولوجی کی ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے. سو دیٹس آل فار دا ٹوڈے لیکچر. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ اپڈیٹ کے لیے بیل آئکن کو پہ کلک کیجیے گا, اور بی پازیٹیو. تھینک یو. اللہ حافظ.